باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم محبوب رب العالمین حبیب الہ العالمین سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم آلہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین آمین یا رب العالمین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا يريدون في الأرض علوا ولا فسادا والعاقبة للمتقين آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے برادری معظم سید امین حسین بہت شہدائے آل محمد دانشمند اور عاشق حسین خاص طور پر زادار معلوم کربلا اور آج اب وہ یہاں مجلس میں نہیں ہیں مگر وہ اب وہاں ہیں خدا بند عالم کے اللہ درجات اللہ ان کے درجات عالی فرمائے اور ان کو سرکار سید الشہداء آباد اللہ ان کے حسین کے ساتھ رکھ کے درود پڑھے محمد عالم۔ جس آیت کو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا معزز سامعین محترم سامعین مکرم سامعین اس میں اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے اس آخرت کے گھر کو ان لوگوں کے لیے معین کیا ہے یعنی جنت ان لوگوں کے لیے معین کی ہے جو لا یریدون فی الارض علوا ولا فسادا جو زمین پر بڑائی نہیں چاہتے اور فساد نہیں چاہتے جھگڑا نہیں چاہتے والعاقبۃ للمتقین اور انجام کی اور آخرت کی کامیابی انجام کی وہ متقین کے لیے ہے۔ دنیا میں انسان میں جتنے بھی اختلافات رونما ہوتے ہیں عزیزان گرامی وہ بڑائی بلندی بڑا سمجھنا اونچا سمجھنا اپنے کو اعلیٰ عرفہ سمجھنا تو بڑائی تو کسی کے لیے نہیں ہے بڑائی تو اسی کے لیے ہے جس کے لیے اذان میں 4 مرتبہ کہا جاتا ہے اللہ 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 اس سے بڑا کوئی نہیں ہے اگر وہ بڑا نہ ہوتا تو اتنے گڑ گڑا کے اور اتنی بے چینی کے ساتھ اہل بیت اس کی ایسی اس شان سے عبادت نہ کرتے کہ جو تاریخ میں آدم سے لے کر کے اور خاتم تک انہیں چھوڑ کر کے کسی نے اس شان سے اللہ کی عبادت نہیں کی۔
کیونکہ اس کو بڑا سمجھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم بنی نوع انسانی کی ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ لا تمشی علی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر کے مت چلو، زمین پر اتراکے کے مت چلو، زمین پر بن ٹھن کے مت چلو۔ انکا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، ارے کیا کہہ رہے ہو، یہ زمین کا فرش تم نے نہیں بچھایا ہے، اس پر بڑے بڑے پہاڑ تم نے نصب نہیں کیے ہیں، اس زمین پر جو اترا کے چل رہے ہو، یہ اترا کے بن کے چلنا ہی انسان کی ایک ادا ہے۔ اللہ اس ادا کو بھی اس کی مذمت کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، تمہیں حق نہیں ہے کہ زمین پر اترا کے چلو۔ یہ غرور کی چھوٹی قسم ہے، بڑی قسم نہیں ہے، مگر تین چیزوں نے انسان کو برباد کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو زیادہ دیر نہ پڑھوں گا، مگر میرا میسج لوگوں تک پہنچنا چاہیے، زیادہ دیر تک نہیں ہے، گرمی ہو رہی ہے، پریشان نہ ہو آپ، اس لیے کہ درود پڑھیں محمد آل محمد۔ کل کا دن تو رہ گیا ہے، پڑھیے اب نہیں پڑھ کے تو کب بولنا، جلوات پر محمد آل محمد۔ کیسا لاجواب سلام پڑھا ہے ماشاءاللہ، اور کیسا لاجواب ہے، ایک ایک شعر بے مثال و بے عدیل و بے نظیر ہے، جواب نہیں ہے۔ ایسے آل محمد کے فضائل مولا کے کہے جاتے ہیں کہ لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں، پتہ چل جائے کہ مولا کائنات کی ذاتی اثر کیا ہے۔ درود پڑھے محمد آل محمد، دنیا سمجھے کہ مولا کیا ہیں۔ ابھی آپ نے شعر پڑھا کہ اگر بعد رسول اگر ضرورت ہوتی نبوت کی تو رسول ہی ہوتے، رسول ہی ہوتے، اور پڑھنے والے پڑھتے ہیں، مگر مولا کائنات جب فضائل کی بات ہے تو دل تو اہل بیت کے فضائل ہی بن کے روشن و منور ہوتا ہے۔ اور مقدس اردبیلی رضوان اللہ علیہ پہلے ہی صفحے پہ حدیقت الشیعہ کی تحریر فرماتے ہیں کہ جب کوئی واعظ، کوئی ذاکر، کوئی خطیب، کوئی شاعر ایک فضیلت مولا علی کی اور ان کے آل اثر کی بیان کرتا ہے تو جو پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں جو سناتا ہے، سنیے پہلے صفحے پر مقدس اردبیلی جیسا عالم ہے، میرے پاس کتاب رکھی ہوئی ہے، جو آئے دیکھ لے، پہلے صفحے پر علامہ مقدس اردبیلی نے اس حدیث میں لکھا ہے۔ مقدس اردبیلی کیا مرتبہ ہے ان کا، علماء جانتے ہیں، وہ بہت سے مومنین واقف ہیں کہ جب ایک حدیث مولا کائنات کی اور ان کے آل پاک کی کوئی ذاکر، کوئی خطیب، کوئی شاعر چاہے شاعری انداز میں بیان کرتا ہے تو اللہ ہر حرف کے بدلے میں 10 لاکھ نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھتا ہے، 10 لاکھ درجے بلند کرتا ہے، 10,000 رتبے بلند کرتا ہے، اس کو بخشتا ہے، اس کے والدین کو بخشتا ہے۔ درود پڑھیں محمد علیہ وسلم، تو اس سے بڑا ثواب کیا ہوگا؟ آپ کو 11 تاریخ سے اور محرم کی پہلی تاریخ سے اتنا ثواب بٹور رہے ہیں جس کی کوئی حد و انتہائی نہیں۔ درود پڑھیں محمد علیہ وسلم، ثواب ہی ثواب لیے جا رہے ہیں، اور اللہ کی اگر نافرمانی نہ ہو، اللہ کی نافرمانی نہ ہو اور گناہ نہ ہو، نماز نہ چھوٹ جائے تو یہ یاد رکھیے اس سے بڑی عبادت کوئی ہے نہیں جی، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ دیکھیے ایک تسبیح کس نے پڑھی؟ معصوم عالم نے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں تسبیح فاطمہ زہرا؟ نہیں، تسبیح فاطمہ زہرا نہیں ہے، تسبیح خدا ہے، مگر منسوب کس کی طرف ہے؟ بی بی کی طرف، معصوم عالم صلوات اللہ علیہ، شہزادی کونین کی طرف۔ تو یہ تسبیح کون سی ہے، کس وقت کی ہے؟ غلط بیانی نہیں، غلط بیانی نہیں، کس وقت کی تسبیح ہے؟ جب سرکار نے آواز دی کہ خلافت اسے ملے گی جس کے دروازے پہ ستارہ اترے گا، تو حضور والا ستارہ چلا۔ آج بھی میں نے یہ سنا ہے کہ یہ بڑے بڑے ستارے ہیں، سائنسداں کہتے ہیں بڑے بڑے ستارے ہیں جی،
تو یہ بڑے بڑے ستارے ہیں، یہ بڑے بڑے ستارے جو ہیں، یہ اتنا بڑا ستارہ یہاں زمین پہ کیسے آ گیا؟ تو اس نے آواز دی کہ میں در زہرا پر چھوٹا بن کے آ رہا ہوں، بڑا بن کے نہیں آ رہا ہوں۔ اس لیے کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے۔ بی بی نے کیا کہا؟ آپ پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پڑھتے جا رہے ہیں، ستارہ چلا، ستارہ چلا، کس شان سے چلا؟ علی کی تمناؤں کا چراغ جلاتا ہوا چلا، علی کے حاسدوں کا چراغ بجھاتا ہوا چلا، علی کے حاسدوں کا چراغ بجھاتا ہوا چلا، اور ادھر ستارہ در زہرا پر اترا، ادھر علی کے دشمنوں کے چہرے اترے۔ تو حضور والا بیوی جو ہے تسبیح پڑھ رہی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 33 مرتبہ 34 مرتبہ اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر کے بعد الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ کس وقت کی تسبیح ہے؟ یہ اس وقت کی تسبیح ہے جب شہزادی عالم نے پڑھی تھی، اور پھر اس کے بعد جب ستارہ در فاطمہ زہرا پر آ گیا تو شہزادی نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ستارہ آسمان پہ چلا گیا۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ تو اب یہ ایک تسبیح کا کتنا بڑا ثواب ہے، جب اتنی عظیم تسبیح ہے تو ایک تسبیح کا ثواب اتنا ہے عزیزو، ایک تسبیح کا ثواب اتنا ہے کہ علماء نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، امام باقر علیہ السلام، کہ جب کوئی مومن 5 چیزیں علامت ایمان کی ہیں، توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، 5 چیزیں علامت ایمان میں، 5 چیزیں کون سی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بلند آواز سے کہنا، 18 سال نماز پڑھائی، 20 سال دیکھا بھی ہے پڑھتے ہوئے، یوں ہی چلے جاتے ہیں۔ اور دوسرے کیا؟ سجدہ شکر۔ یہ سجدہ شکر جو ہے علامت ایمان ہے، علامت محبان اہل بیت ہے۔ لہذا کس بات کا شکریہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ ہم نے فریضہ ادا کیا۔ عقیق کی انگوٹھی پہننا یہ علامت ایمان میں سے، چند چیزیں علامت ایمان میں سے ہیں جو بندے مومن کی دلیل بنتی ہیں صاحب ایمان ہونا۔ اب یہ تسبیح پڑھی گئی، اس تسبیح کا ثواب کتنا لکھا؟ امام نے فرمایا 10,000 رکعت خانہ کعبہ میں پڑھی جس نے یہ تسبیح فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی بعد نماز پڑھی۔ آج یہ تسبیح ہٹ گئی، کیوں ہٹ گئی؟ اگر کوئی ایسی ویسی پڑھتی تو پھر 70 مرتبہ لکھتے، مگر کیونکہ بیوی نے پڑھی تو اتنے بے غیرت تھے کہ لکھی نہیں، پڑھتے ہی نہیں ہو۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ حالانکہ امام مالک نے لکھا، امام شافعی نے لکھا، 2 امام ایسے ہیں جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا تسبیح فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ، مگر آج یہ تسبیح فاطمہ زہرا بغض و عداوت صدیقہ طاہرہ کی وجہ سے ختم کر دیا۔ ارے تم تو خود تمہاری نمازی کہاں صحیح ہوتی ہے، درود پڑھے محمد علیہ محمد، تو فضیلت تو بات کی بات ہے۔ صدیقہ طاہرہ کی تسبیح کتنی بلند ہے۔ تو اب میں آپ سے عرض کر دوں کہ ابھی آپ نے پڑھا امام نے کیا فرمایا ساتھ ساتھ سے، جو بات ہوئی کہ میں آدم سے افضل ہوں، میں نوح سے افضل ہوں، میں ابراہیم سے افضل ہوں، میں موسیٰ اور عیسیٰ سے افضل ہوں۔ کہا سنو میں آدم سے کیوں افضل ہوں؟ میں آدم سے اس لیے افضل ہوں، میں آدم سے اس لیے افضل ہوں کہ انہوں نے گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد جب گناہ کر لیا تو اللہ نے زمین پر بھیج دیا، اللہ نے زمین پر بھیج دیا۔ میں وہ ہوں کہ جیسے جنت کا مالک اور وارث بنا دیا۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ آدم نے جب گناہ کیا، خود مولا کائنات کا شعر ہے کہ کیا بڑائی کرتے ہو میرے ماننے والوں، کیا بڑائی کرتے ہو؟ نسیتا ان اللہ اخرج آدم منہا الی الدنیا بذنب واحد، اللہ نے آدم کو ایک چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے جنت سے زمین پر بھیج دیا۔
تو آدم اپنے گناہ کی وجہ سے جنت میں نکال لیے گئے، کاہے کی وجہ سے نکالے؟ نافرمانی کی وجہ سے۔ لہذا میں آدم سے افضل ہوا، میں عیسیٰ سے افضل ہوا۔ کیوں عیسیٰ سے افضل ہوا؟ اس لیے میں عیسیٰ سے افضل ہوا کہ عیسیٰ جب بھی مردے کو زندہ کرتے تھے تو قم باذن اللہ کہتے تھے، میں جب میں نے مردے کو زندہ کیا، ٹھوکر کو مار کے کہا قم باذنی، میرے حکم سے زندہ ہو جا۔ درود پڑھے محمد علیہ محمد۔ قم باذن اللہ۔ اور یہ کون ہے؟ موسیٰ۔ موسیٰ کیا ہے؟ جب اللہ نے عصا عطا فرمایا، جاؤ، دو چیزیں اللہ نے عزیزان گرامی عطا فرمائیں، ایک عصا عطا فرمایا اور ایک ید بیضا۔ یہ وہ ید بیضا کہ جب آپ اسے اٹھاتے تھے تو جب طلوع یعنی آفتاب غروب ہو جاتا تھا، آفتاب غروب ہو جاتا تھا اور رات ہو جاتی تھی، تو ان کا معجزہ یہ تھا کہ جب ہاتھ بلند کرتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے مرکزی بلب چل رہا ہے۔ درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ یعنی لوگوں کو چراغوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اسی لیے ید بیضا کہا جاتا ہے۔ تو دو معجزے اللہ نے عطا فرمائے۔ وہ جو واقعہ پورا ہے مجھے اسے نہیں بیان کرنا، آپ کے پیش نظر ہوگا کہ جب وہ دربار میں تھے اور تماشا مار دیا تھا داڑھی پکڑ کے، تو پورا واقعہ موجود ہے۔ جناب یاسین نے کہتے یہ بھی وہ بچہ ہے جو مجھے مار دے گا، ختم کر دے گا میری حکومت۔ تو پورا واقعہ عزیزان گرامی موجود۔ لیکن مولا نے کیا فرمایا کہ جب عصا دیا گیا تو عصے کو جب پھینکا تو ڈرے، گھبرائے۔ اللہ نے فرمایا لا تخف، ڈرو مت، سنریدھا سیرتھا الاولی، ہم اسے اپنی اصلی حالت کو پلٹا دیں گے۔ ارے یہ چنگے موٹے بہادر دلیر موٹے بازوؤں والے، ارے ڈر کے پیچھے ہٹ گئے۔ میں تو وہ ہوں، میں نے گہوارے میں اجدر کے 2 ٹکڑے کر کے یہ بتا دیا کہ میں کون ہوں۔ درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ تو اسی لیے میں لایا اس بات کو کہ دنیا سمجھے کہ فضائل آل محمد علیہ السلام کیا ہے، فضائل مولا کائنات کیا ہیں۔ دنیا کیا پوچھ رہی آ رہی ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ کیا پوچھ رہے ہیں؟ دنیا نے پوچھا ہوتا، عالم بنے ہوتے، دریافت کیا ہوتا، مگر وہاں تو ہر طرح سے مولا کائنات کو نیچا دکھانا تھا عزیزان گرامی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ صرف بلندی، بڑائی۔ ہم نے اس آخرت کو ان لوگوں کے لیے مقرر کیا ہے جو زمین پر بڑائی نہیں چاہتے، جو زمین پر فساد نہیں چاہتے، جو زمین پر جھگڑا نہیں چاہتے۔ جتنی بھی بیماریاں پھیلیں، اگر انسان بذات خود عزیزان گرامی برا نہیں ہوتا۔ جناب نوح کو بٹھایا، جناب نوح نے شیطان کو بٹھایا، کشتی چل رہی تھی، کہا آؤ بیٹھو، بٹھا لیا۔ کیوں بٹھا لیا؟ اس لیے کہہ دیا تھا کہ انذرنی الی یوم یبعثون۔ جب شیطان کو کشتی میں بٹھایا تو علامہ مجید نے لکھا ہے کہ آدم تم نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، تم نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، تو میں تمہارے ساتھ بھی احسان کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے هل جزاء الاحسان الا ابلیس ہے احسان۔ دیکھو غرور مت کرنا، غرور کیا قیامت تک کے لیے قابل لعنت بن گیا۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں غرور مت کرنا، دوسرے حسد مت کرنا۔ یہ کتاب علامہ مجلسی کی بہار حیات القلوب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ دیکھو حسد مت کرنا، بڑی بری بیماری ہے، اس لیے کہ حسد کیا تھا تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، آج تک قابل لعنت ہے، برباد ہو گیا، ویران ہو گیا۔ لالچ مت کرنا، پیسے ویسے کے چکر میں مت پڑنا، مال و زر کے چکر میں مت پڑنا۔ آدم و حوا کو نیچے اتار دیا تھا۔ دیکھو یہ 3 نصیحتیں تمہیں بہترین کر رہا ہوں، اور دیکھو تم نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، اب قیامت تک کسی کو نصیحت بھی نہیں کروں گا۔ درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ تو دیکھیے کوئی بھی ہو، میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ کم سے کم برا ہی تھا مگر احسان مند تھا۔ درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ احسان کا بدلہ احسان سے دیا، تو کھانے وانے کو نہیں دیا مگر ہاں نصیحت کر دی۔ تو کیا کہا کہ غرور مت کرنا۔ یہ غرور کیا ہے؟ یہ غرور بڑائی ہے۔ کیوں نہیں سجدہ کیا؟ ارے کیوں نہیں کیا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو،
فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا انکار کیا، واستکبرا اپنے کو بڑا سمجھا، اپنے کو بڑا جانا۔ کیوں بڑا جانا؟ واستکبرا بڑا جانا ایک ہوتا ہے ہونا ہی بڑا، انسان کی شان یہ ہے کہ بڑا ہو کر کے بھی اپنے کو بڑا نہ سمجھے، چھوٹا سمجھے۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ انسان کی شان یہ ہے کہ بڑا ہو کر کے بھی اپنے کو بڑا نہ سمجھے۔ یا متکبرو اسماء الہی میں ہے، دعائے مشلول میں یا متکبرو، تو کس کے لیے یا متکبرو؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ یعنی امام نے فرمایا تکبر بس اس کے لیے روا ہے، اور ایسی صفت ہے کہ جو ہم دعائیں مشروع کرتے ہیں، اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا مالک ہو یا قدوس ہو یا سلام ہو یا محمد ہو یا عدیل ہو یا متکبر ہو، مگر ہم متکبر نہیں ہیں۔ امام تکبر یہ ہے کہ مولانا صاحب بہت پڑھ لیا، کیا پڑھا ہے؟ خاک پڑھا ہے۔ آیت اللہ سید علی سیستانی کو دیکھو، بروجردی کو دیکھو، گلپائے کو دیکھو، مرشی کو دیکھو، بڑے بڑے عالموں کو دیکھو۔ سید علی کتنے بڑے عالم بن کے آئے، 2 پیسے کے آدمی ہیں، بہت بڑے عالم ہو گئے۔ امام محمد باقر رہا ہے تو درود پڑھے محمد عالم، کوئی اور نہیں۔ تاریخ پڑھ جائیے، بہت بڑا عالم آیا تھا، اور حقیقت یہ کہ وہ جیت نہیں سکتا تھا۔ بڑے بڑے قابل ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر دوسرے مذہب کے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ دوسرے مذہب کے مومن ہی پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ بڑا زبردست عالم تھا، لیکن جب سب سے سامنے آیا لباس پہن کے، امام نے بھی امامہ رسول سر پہ رکھا، عبائے رسول سر دوش پہ ڈالی، عبا پہنی، نالین مبارک لیا، عصائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر۔ دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد کہتا ہے یہ تو کوئی ولی و پیغمبر معلوم ہوتا ہے، کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں معلوم ہوتا۔ درود پڑھے محمد علیہ وسلم، یہ تو کوئی ولی و پیغمبر معلوم ہوتا ہے۔ کہا آپ عالم ہیں، پہلے ہی سوال، آپ عالم ہیں بہت بڑے، بہت بڑے کیا میں جاہل نہیں ہوں؟ درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ کہا آپ بہت بڑے عالم ہیں، کہلے میں جاہل نہیں ہوں، یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ میں عالم ہوں۔ اب آدمی سوچے کہ امام نے کائنات کو درس دے کر کے یہ بتایا کہ میں محمد باقر علم النبیین امامی ہو کر کے بھی اپنے کو عالم نہیں کہہ رہا ہوں، اور یہ کہہ رہا ہوں کہ جاہل نہیں ہوں۔ درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ یہ میسج پہنچنا چاہیے، اس لیے کہ تمام برائیاں جو معاشرے کے اندر پھیلتی ہیں، فرعون اس لیے نہیں بنا کہ وہ کوئی اور بات تھی، نسب خراب تھا، خاندان خراب تھا، یہ تھا وہ تھا، نہیں، بڑا اس لیے بنا کہ وہ اپنے کو انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ الوہیت کا دعویٰ کیوں کیا ہوتا ہے؟ ارے جب ایسے آدمی آج کیا کہہ رہے ہیں کہ صاحب دعویٰ امامت کر دیا، ارے جب دعویٰ الوہیت کر دیا تو دعویٰ امامت کیا چیز ہے؟ مگر ہاں اتنا میں جانتا ہوں کہ جس نے دعویٰ الوہیت کیا، دونوں کو سامنے رکھ کر کے رکھا جائے تو اللہ نے دعویٰ الوہیت کے والے کے لیے نہیں کہا ان الکافرین فی الدرک الاسفل من النار، ہاں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ کے لیے نہیں کہا، اس کے لیے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ تو امام نے کیا فرمایا کہ میں بہت بڑا عالم نہیں ہوں، بلکہ ہاں میں لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ انسان کی سب سے بڑی اعلیٰ صفت یہ ہے کہ وہ بنی نوع انسانی کی ہدایت کے لیے آیا۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ انسان بڑا ہوا اپنے غرور، تکبر، بڑائی کی وجہ سے۔ یزید بڑا کیسے ہوا؟ اقتدار، حکومت، سلطنت، جاہ و حشم، کیا کے لیے ہوا؟ کیا کہہ رہا ہے؟ بیعت کرو، بیعت کرو، میری بیعت کرو۔ یہ سب وہی نسل چلی آ رہی ہے وہاں سے، بیعت کرو میری۔ کس سے کہہ رہا ہے بیعت؟ کس سے کہہ رہا ہے؟ امام حسین علیہ السلام۔ بیعت کے معنی کیا ہے؟ سنا ہے آپ نے، مگر بیعت کے معنی اسی سے سمجھ لیجئے کہ بیعت کے معنی کیا ہے۔ بیعت کے معنی ہے بیچ دینا، بیعت کے معنی ہے فروخت کر دینا۔ میرا مکان میں نے بیچ دیا، میں نے فروخت کر دیا تو میرا رہ گیا ہو؟
نہیں رہ گیا، اس لیے کہ اب مجھے بالکل پرے مغز کی برابر بھی اس کا اختیار نہیں ہے۔ گاڑی میں نے بیچ دی تو بیچنے کے بعد اب مجھے گاڑی کے اوپر کوئی حق نہیں ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے عزاداران امام؟ مومنین سمجھیں، یہ اتنا ارذل خلائق انسان یہ کس سے بیعت مانگ رہا ہے عزیزو؟ میں نے اس دن پڑھا تھا عزیزان گرامی، جب شادیاں کی جاتی ہیں تو شریف تلاش کیا جاتا ہے، یہ نہیں کہا جاتا پیسے والا بہت ہو، نوٹوں والا بہت ہو، دولت بہت زیادہ ہو، زمین بہت ہو، 200 بیگھہ زمین ہو، ہاں شریف ہو، اچھا ہو۔ دنیا کے رشتے کو قائم کرنے کے لیے ایک بندہ مسلمان رشتہ جو تلاش کرتا ہے وہ شریف اور اچھا تلاش کرتا ہے مومن۔ یہ اتنا بے غیرت آدمی جس سے کوئی رشتہ تو کیا، وہ امام حسین صلوات اللہ علیہ سے کہہ رہا ہے کہ بیعت کر لو، اور وہی علامہ مودودی کی بات کیا کہنا، کوئی اور چھوٹا موٹا عالم نہیں، اتنا بڑا عالم ہے وہ یہ کہہ رہا ہے۔ جملہ ابھی میں نے اس دن پڑھا کہ آپ یہ سمجھے اتنا بڑا جملہ علامہ مودودی نے بیان فرمایا کہ جب ان کے سامنے یہ کہا گیا، ان کے سامنے ٹڈی دل لشکر آیا، اس نے کہا کہ کیوں نہیں بیعت کی حسین ابن علی نے یزید کے ہاتھوں پر، تو انہوں نے غصے میں اور برہم ہو کر کے کھڑے ہو کر کے یہی کہا کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو ان کافروں اور مشرکوں نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت کیوں کی؟ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو یزید کیا سمجھ رہا تھا؟ یزید کیا سمجھ رہا تھا؟ کہ ایک ووٹ نہیں ملتا تو ایک ووٹ کے نہ ملنے سے کیا پریشانی ہے؟ ارے 10 ووٹوں پہ جیتتا ہے، 3 ووٹوں پہ جیتتا ہے انسان، کیسا ہے؟ 3 ووٹ بھی اگر زیادہ ہوئے اور الیکشن ہوا تو وہ جیت گیا۔ ایک امام حسین سلامی کا تو ووٹ نہیں تھا، اور جو 2 رہ گئے تھے وہ بھی دونوں نے بیعت کر لی، مگر اس نے کہا نہیں بیعت کر لو۔ حسین نے کہا کہ نہیں بیعت نہیں۔ وہ بڑا اچھا شعر ہے، غرور ٹوٹ گیا حاصل وغا نہ ملا، اللہ، غرور ٹوٹ گیا حاصل وغا نہ ملا، اور وغا کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا۔ غرور ٹوٹ گیا حاصل وغا نہ ملا، اور وغا کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا، اور سر حسین ملا تو یزید کو، لیکن شکست یہ ہے کہ وہ سر جھکا ہوا نہ ملا۔ شکست یہ ہے کہ وہ سر جھکا نہ ملا۔ اسی لیے فرمایا جناب خواجہ معین الدین چشتی نے، سردار نداد دست در دست یزید، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الا شاہ است حسین بادشاہ است، حسین شاہ بھی ہیں۔ پڑھو، ایک شخص تقریر کر رہا تھا، وہی صاحب اسلام، مانتے ہو انہیں؟ میں سننا تھا، مانتے ہو انہیں؟ ہاں مانتے۔ ارے مانتے ہو؟ ارے یہ تمہارے پیر ہیں، جو بڑا کہے گا مانو گے؟ کیا ربائی لکھی ہے سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب میں تو نہیں کر رہا، میں تو شیعہ ہوں، مولانا ہوں، سید ہوں، وہ کر رہا ہے، آواز جانی چاہیے، وہ کر رہا ہے غیر۔ کہنے کیا لکھا ہے حضرت خواجہ صاحب نے؟ یہ کیا کرے؟ شاہ حسین بادشاہ، کون مائی کا لال ہے اب بادشاہ ہے؟ تمہارا پیر تو یہ کہہ رہا ہے شاہ حسین بادشاہ حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ تو حسین دین بھی ہیں، دیکھیے ہم صاحبی دین ہیں، حسین عین دین ہے۔ ہم صاحب دین ہیں، حسین دین ہے۔ ہم صاحب ایمان ہیں، مولا ایمان ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ دونوں میں فرق ہے، ہم صاحب ایمان ہیں، اس لیے کہ ایمان کا اصلی جز ایمان کا اصلی جز کیا ہے؟ بس ختم۔ ایمان کا اصلی جز کیا ہے؟ امامت، یہ اصلی جز ہے، اور اگر یہ ہے تو یہ ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، یہی ہے۔ درود پڑھے محمد علیہ۔ تو ہم صاحب ایمان ہیں، برز الایمان کلہ الی کل کفر، آج کل ایمان کل کفر کے مقابل میں آیا۔ عزیزان گرامی، اسی لیے ہے کہ انسان سمجھے کہ مرتبہ آل محمد کیا ہے۔ یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے معین کیا ہے کہ جو زمین پر بلندی نہیں چاہتے، جو زمین پر فساد نہیں چاہتے،
جو زمین پر جھگڑا نہیں چاہتے، جو زمین پر شانتی چاہتے، انہیں ضرورت نہیں تھی عزاداران امام اقتدار کی، انہیں کرسی کی ضرورت نہیں تھی، انہیں تخت و تاج کی ضرورت نہیں تھی۔ جس کا باپ یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ ابن عباس یہ جوتی دیکھ رہے ہو کتنی کوہنا فرسودہ ہے کہ جس میں پیوند لگے ہوئے ہیں، یہ ابن عباس علی کو اس خلافت سے یہ جوتی زیادہ پیاری ہے۔ جس کا باپ ایسا ہو اس کا بیٹا کیسا ہو؟ مگر عزیزو حسین حکومت کے لیے نہیں لکھ رہا میرا مولا، حسین تخت و تاج کے لیے نہیں لکھ رہا، حسین ذاتی اغراض کے لیے نہیں لکھ رہا، حسین کی لڑائی ذاتیات کے لیے نہیں تھی، حسین کی لڑائی پراپرٹی کے لیے نہیں تھی، حسین کی لڑائی مال و زر کے لیے نہیں تھی، حسین کی لڑائی کوئی اپنے مقصد کے لیے نہیں تھی، حسین کی لڑائی جو تھی وہ دین اسلام کے تحفظ کے لیے تھی، بقائے دین اسلام کے لیے۔ ہاں عزادارو، جب جس وقت قافلہ اہل بیت کا بازار شام میں پہنچا ہے اللہ، اور زید بن ارقم کس عالم میں کہ برائی کی جا رہی ہے، یہ وہ ہیں جو خارجی ہیں، یہ وہ ہیں جو خارجی ہیں، یہ وہ ہیں جو خارجی ہیں، یہ وہ ہیں جو خارجی ہیں۔ یہ بھی قریب آئے، انہوں نے آ کر کے دیکھا کہ ہاں اللہ نے نعوذ باللہ تمہیں رسوا و ذلیل کیا۔ امام سجاد علیہ السلام باوجود کہ آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تو کربلا سے آ رہے ہیں، تازیانے کھاتے ہوئے پہچان گئے۔ زید بن ارقم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم؟ کیا تم جانتے ہو؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ یہ بتاؤ یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی؟ کہا ارے یہ تو اہل بیت کے لیے نازل ہوئی ہے، یہ تو آل رسول کے لیے نازل ہوئی ہے۔ کہا زید بن ارقم تمہیں نہیں معلوم انما ولیکم اللہ ورسولہ، یہ آیت کس کے لیے نازل؟ کیا یہ تو اہل بیت کے لیے نازل ہوئی ہے۔ کہتے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی ہے؟ کہا یہ تو اہل بیت کے لیے نازل ہوئی ہے۔ امام بولتے جا رہے ہیں، زید بن ارقم کہتے جاتے ہیں یہ تو اہل بیت کے لیے نازل ہوئی ہے، یہ تو اہل بیت کے لیے نازل ہوئی ہے۔ مولا فرماتے ہیں اے زید بن ارقم تم نے پہچانا نہیں؟ ارے تم ہی تو کہہ رہے ہو کہ یہ اہل بیت کے لیے، ارے میں بھی تو سید ساجدون ہوں، ارے اہل بیت ہی میں تو میں بھی ہوں۔ اللہ اکبر۔ عزاداران امام، یہ مصائب اہل بیت کے کہ جو اتنا بڑا امام ہو کہ جنہوں نے عزاداران امام پہچانا نہیں تھا صحیح معنی میں، یہی پیروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ یہ خارجی سے خروج ہوا ہے، خارجی سے خروج ہوا ہے، خارجی سے خروج ہوا ہے۔ پوری طاقت اسی بات پہ لگائی گئی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ معاملہ کیا ہے، حقیقت قضیہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ صرف عزاداران امام یہی بات تھی۔ ہاں عزادارو، ہاں دیکھا کہ اتنا بڑا ہجوم ہے، ہزاروں کا ہجوم ہے، دیکھا کہ کسی معظمہ کے خطبے کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ عبداللہ ابن مکتوم اتنے بڑے صحابی جناب رسول خدا کی، یہ وہ صحابی ہیں عزاداران امام جنہوں نے اپنی حیات میں یہ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ نابینا ہو گئے تھے کہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ میری آنکھوں کو روشنی عطا فرمائے، میری آنکھوں کو روشنی عطا فرمائے۔ لیکن جب جناب عبداللہ ابن مکتوم فرمایا کرتے تھے کہ میری آنکھوں کو روشنی اللہ عطا فرمائے، تو سرکار یہ فرمایا کرتے عبداللہ اس کے لیے دعا نہ کرو، مان لو اس کے لیے۔ ہاں یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا ہے، میں آپ کی بات پر ضرور عمل کروں گا، اس لیے کہ میرے پیغمبر نے کہہ دیا کہ اپنے لیے یہ دعا نہ مانگو کہ میری اللہ آنکھوں میں روشنی عطا فرمائے۔ لیکن عزاداروں، جب بازار شام میں ایک بی بی معظمہ کو خطبہ پڑھتے ہوئے دیکھا تو فوراً بے چین ہو کر کے بچے سے کہتے ہیں ارے یہ تو علی کی آواز معلوم ہوتی ہے، ارے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علی بول رہے ہیں، ارے یہ تو علی کی آواز لگ رہی ہے۔ ارے قریب آنے کے بعد کہتے ہیں ارے بچے ذرا مجھے ادھر لے کر کے چل، ارے بتا کہ کون ہے، آخری معاملہ کیا ہے، میں معلوم تھا کروں یہ کون ہے۔ عزادار وہ بچہ قریب لے کر کے آیا، بابا ارے دیکھیے اس پہ تو اونٹوں پہ بیویاں کچھ برہنہ بے مقلع چادر ہے،
ارے بابا اتنے لوگوں کے سر نو کے نیزہ پر بلند ہے، ارے اتنا بڑا قافلہ ہے، ارے آگے ایک شخص ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، باہوں میں بیڑیاں، گلے میں تو ارے قریب آئے لے کر کے، ارے وہ بچہ قریب لے کر کے آیا، کہا ارے بتائیے، ارے آپ کو آپ کے حق کا واسطہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ارے یہ معاملہ کیا ہے، ارے یہ قضیہ کیا ہے؟ ارے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں ارے کیا کہہ رہے ہو؟ ارے یہ میری پھوپھی زینب بے مغلہ و جانا کربلا سے آ رہی ہے، اے عبداللہ ابن مکتوم، ارے وہ چچا کا سر، ارے وہ بابا کا سر، ارے وہ علی اکبر کا سر، ارے میری بہنیں زینب و بے مغلہ و چادر، ارے تڑپ کر کے کہتے ہیں ارے میں بار بار رسول اللہ سے کہا کرتا تھا ارے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیئے، میری آنکھوں میں روشنی آ جائے، اے مالک ارے بڑا احسان ہے، ارے آج میری آنکھیں نابینا ہو گئی، ارے مولا نے آواز دی اے عبداللہ ارے تم تو شکر ادا کر رہے ہو کہ اللہ نے میری آنکھوں میں روشنی دے گی، ارے میں تو کربلا سے دیکھتا رہا ہوں اپنی پھوپھیوں، ماؤں، بہنوں کو بے وفا و جادر۔